عادت ہے آدمی یہ ذکر اس لیے لازم ہے ہر کسی کے لیے مگر یہ ذکر تو کرتے ہیں پاک خون والے یہ ذکر نہیں دیتا بندگی یہ ذکر نہیں دیتا بندگی رسول کہہ گئے ہو پہلے عبادت ہے یہ ذکر وہ ہے جو لازم ہے زندگی یہ ذکر وہ ہے جو لازم ہے زندگی علی کو رب نے اتارا تو خاص کعبے میں یہ مرتبہ کہاں ہوتا ہے ہر کسی یہ مرتبہ کہاں ہوتا ہے ہر کسی کے لیے علی جو ڈوبتے سورج کو پھر سے پلٹا دے یہ ڈوب کر کے پلٹتا ہے کیا کسی یہ ڈوب کر بھی پلٹتا ہے کیا کسی اور زمانے والوں علی کو نہ تم سمجھ پائے یہ رب کا نور ہے دنیا کے لیے یہ رب کا نور ہے دنیا کے تیرے علی کا ذکر
عباس علی شیر علی آیا نہیں جنگ تمہیں آیا نہیں جنگ تمہیں لڑنا نہیں ہے مجھے لڑنا نہیں ہے مجھے پانی کو لانا ہے یہ بس بھائی سے وعدہ یہ کیا ورنہ بتاتا میں تمہیں عباس علی شیر علی عباس علی شیر علی عباس علی شیر علی پیروکار ہوں بھائی کا پیروکار حسین نبی جو میں شان حسین نبی جو میں شان ہوں جرأت نہ کرنا تم کبھی خیموں کی جانب آنے کے ورنہ لرزے گی یہ زمین عباس علی شیر علی عباس علی شیر علی عباس علی شیر علی مل جاتی ہے اس کو شفا مل جاتی ہے اس کو شفا آ جاتا ہے جو بھی یہاں آ جاتا ہے جو بھی آواز عید پر جگہ پر تو جو مانگتا ہے بس دعا ہوتی ہے بس پوری علی عباس علی شیر علی عباس علی شیر علی عباس علی شیر علی سکائے سکینہ ہوں میں سکائے سکینہ ہوں میں خیموں کی دیوار ہوں میں خیموں کی دیوار ہوں میں جب تک ہوں میں زندہ یہاں آؤ گے جب تم یہیں بھاگو گے پھر تم بھی زمین عباس علی شیر علی عباس علی شیر علی عباس کے پرچم سے سب عباس کے پرچم سے سب اپنی دعا مانگتے سب اپنی دعا مانگتے سب آیا کرو تم سب یہاں اولاد ملتے ہیں یہاں سنتا ہے سب کے یہ ذریعہ عباس علی شیر علی عباس علی شیر علی عباس علی شیر علی مولا یہی ہے آرزو مولا یہی ہے آرزو مشکل حل ہو سب کی یہی مشکل حل ہو سب کی یہی فرحان کے ہے آرزو جانت دکھا دے تو اسے طرب و بالا اور شام میں عباس علی شیر علی عباس علی شیر
Majlis ketemu di matam dar pertebangan. Arab majlis ketemu matam dar pertebangan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali مدینہ
کیے جاتے ہیں پکڑے ہوئے سر کو اپنے، درد ہوتا ہے دباتے ہیں جگر کو اپنے، یاد فرماتے ہیں ہم شیروں کے سر کو اپنے، یاد فرماتے ہیں ہم شیروں کے سر کو اپنے، سیدوں بے قصو مظلوم مضطرب حال ہے معصوم غریبوں، مضطرب حال ہے معصوم غریبوں، پیٹتی ہے کبھی سر کو کبھی کراتی ہے، ارے فاطمہ اس طرح رونے کے لیے آتی ہے، جانب عرش اعلیٰ روح رضا جاتی ہے، دیکھ سے لاش پہ رو رو کے یہ چلاتی ہے، دیکھ سے لاش پہ رو رو کے یہ چلاتی ہے، موت کی ہچکیاں اب لیتا ہے دل بار اس کا، چاروں حمال اٹھائے تھے جنازہ اس کا، چاروں حمال اٹھائے تھے جنازہ اس کا، سچ ہے غربت کی عجب موت ہے لہذا، ارے نہ کوئی پولیس سویا نہ دوا ہے نہ غذا، بستر مرگ پہ تھے آپ تو طلبائے خدا، نہ کوئی پانی پلانے کو دمے آخری تھا، نہ کوئی پانی پلانے کو دمے آخری تھا، وہی بے کس ہے رضا درد میں انا للہ،
पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा ना, ओए तख्त पे बैठ जा, सही आ जाएंगे बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। घर अपना मुझे रश के फिर दोस्त बनाना है, अब्बास के परचम को आंगन में सजाना है। मर मर भी नहीं मरते हम लोग गली वाले, ये मौत तो है डर से मिलने का बहाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जिक्र सरवर को धमाकों को डराने वाले, जिक्र सरवर को धमाकों को डराने वाले, कितने नादान हैं शियों को डराने वाले, कितने नादान हैं शियों को डराने वाले। आज भी आती है, आज भी आती है ये सदाए मेहदी, आज भी आती है ये सदाए मेहदी। तुम अज़ादारी करो हमें बचाने वाले, तुम अज़ादारी करो हमें बचाने वाले। सब पीछे को के पढ़ माइक पे मत आ। मजलिस में तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, मजलिस में तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, हम मुल्ला बांटे कभी मिलने नहीं जाते। ए मुनकिरे गिरारे अली बिन वलीउल्लाह, ए मुनकिरे गिरारे अली बिन वलीउल्लाह। पहली नजर चूमने कुत्ते नहीं जाते, पहली नजर चूमने कुत्ते नहीं जाते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। करबला वालों के दीवाने चले आते हैं, करबला वालों के दीवाने चले आते हैं। मदरे शहर की दुआ पाने चले आते हैं, मदरे शहर की दुआ पाने चले आते हैं। फर्श मजलिस पे अज़ादारों को हैरत से न देख,
خط باطل کی حکومت کا اثر کرنا تھا، خط باطل کی حکومت کا اثر کرنا تھا، موت کی گود میں اعلان ظفر کرنا تھا، تاکہ سو جانے والا کس طرح ہم مقتل میں، تاکہ سو جانے والا کس طرح ہم مقتل میں، موت کے بعد بھی نیزوں پہ سفر کرنا تھا، موت کے بعد بھی نیزوں پہ سفر کرنا تھا۔ بابا جی بلند علیہ السلام نہ دہلی جو گئے میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، مشرک کی کیا مذاق تھی جو گھر میں گھس گئے، مشرک کی کیا مذاق تھی جو گھر میں گھس گئے، نہ دہلی جو لکھا ہے میرے مقام پر، نہ دہلی جو لکھا ہے میرے مقام پر۔ نعرہ سلوات۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، اس کے علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، ہوتی ہے ایمان کی دشمن، ہوتی ہے ایمان کی دشمن، ارے بغض علی کی بیماری، ارے جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ اور ایک آدمی اور پڑھ دے بھائی۔ بابا جان بلند علیہ السلام خونے گرہ کے دین جلایا حسین نے، خونے گرہ کے دین جلایا حسین نے، نظر خدا کا خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی نہ مل سکا لیکن کربلا کو خون پلایا حسین نے، کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ بابا جان بلند علیہ السلام ساری رات پڑی اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ ایسے مائک میں پڑھنا چاہیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق
الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد سورہ انبیاء کی 73ویں آیت، جس کے ذیل میں ہماری یہ گفتگو جاری و ساری ہے. پروردگار عالم اس آیہ وافی ہدایہ کے اندر اپنے تمام بندوں سے محو کلام ہو کر خطاب کر رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے جن اماموں کو بھیجا ہے ان کی علامتیں ہم بیان کر رہے ہیں، پہچاننا تمہارا کام ہے. اللہ نے علامتیں بیان کی، ہماری طرف سے معین کردہ اماموں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. دوسری علامت یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف اچھے کاموں کی وحی کی ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اور پانچویں علامت یہ ہے کہ کانوا لنا عابدین، وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. یہ اس آیت کا مختصر سا ترجمہ ہے کہ جو میں نے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچایا. دیکھیے، یہ کسی کتاب کی یا کسی بندے کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نہیں ہیں کہ جسے حدیث کہا جائے یا کتاب کو یہ کہہ کے رد کر دیا جائے کہ یہ کتاب معتبر نہیں ہے، اس کا راوی معتبر نہیں ہے، سلسلہ سند بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ اس قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس کو اللہ نے مسلسل 23 سال تک قلب پیغمبر پر معجزہ بنا کر نازل کیا. اور اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے پہلا پیغام مسلمانوں کو دیا کہ دیکھو، یہ قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کر کے پڑھنے کی کتاب ہے. اس کتاب کو جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو چھپوایا جائے، بازار سے خریدا جائے اور جزدان میں لپیٹ کر الماری یا شوکیس کے اندر رکھ دیا جائے. قرآن شوکیس اور الماری میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے بھی نہیں آیا، یہ مسافروں کے سروں پہ چلتے وقت سایہ کرنے کے لیے بھی نہیں آیا، یہ قرآن بیماروں کو سنانے کے لیے بھی نہیں آیا،
کہ مشکل میں ہے، جاکنی کا عالم ہے، لہذا اسے قرآن سناؤ۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیماروں کو قرآن سنایا جائے۔ ایک بات کہوں ابتداءً، ذہن ناری تو عرض کر دوں، قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ رعد، اس کی آیت ہے اور قطعت بہ الارض۔ قرآن کی پاور اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ مردوں کو، بیماروں کو سنانے کے لیے نہیں آیا۔ اس آیت میں غور کیجئے گا، سورہ رعد قرآن مجید کا عظیم ترین سورہ۔ رعد کہتے ہیں بجلی کو، آسمانی بجلی، اس کے نام پر اس سورے کا نام رکھا گیا۔ اور پہلی آیت ہے یسبح الرعد بحمدہ، یہ بجلی جو آسمان کو چمکتی ہے تمہارے خدا کی تسبیح کرتی ہے، لہذا اس کے نام پر یہ سورہ رکھا گیا۔ اس کی آیت ہے اور قطعت بہ الارض۔ اس قرآن کی پاور یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے زمین کے راستوں کو چشم زدن میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اور قطعت بہ الارض اور سیرت بہ الجبال، قرآن کی دوسری پاور اللہ نے بتائی۔ اس قرآن کی دوسری پاور یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ تیسری پاور اللہ نے اسی آیت میں بتائی، اور کل ما بہ الموتى، اس کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قرآن کی اللہ پاور بتا رہا ہے کہ اگر قرآن کا عمل، قرآن کی آیتوں کو انسان غور سے سمجھ لے اور قرآن کو حقیقت میں پہچان لے تو قرآن پڑھنے والا اتنا فل پاور ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی رہ کر چشم زدن میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، اور اگر اشارہ کر دے تو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، اگر اشارہ کر دے تو مردوں کو چلا سکتا ہے۔ لاؤ کوئی ایسا جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے اندر اتنی پاور ہے کہ جب ہم چاہیں چشم زدن میں راستوں کو طے کر دے، جب چاہے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے، جب چاہے مردوں کو زندہ کر دے۔ خدا کی قسم، ہم نے کائنات میں بڑا غور کیا مگر ہمیں ایک ہی ملا کہ محمد نے خیبر میں نعت علی پڑھی، علی نے مدینے میں رہ کر سنی، نعت علی تمام نہ ہوئی تھی کہ علی مدینے سے خیبر میں پہنچ گئے۔ اور گئے اور کیسے پہنچے؟ ایک جملے میں مجھے خیبر نہیں پڑھنا، میں بتانا چاہوں کیسے پہنچے۔ جیسے ہی محمد نے یہ اعلان کیا کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، توجہ سنیے گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، یعنی بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، ویحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول اس کو بھی دوست رکھتے ہوں گے۔ یہ اعلان ہوا تو جو 39 دن تک علم لے کر جا چکے تھے اور ناکامی کا منہ دیکھ کر واپس آ چکے تھے، وہ توجہ سنیے گا، اعلان کیا اور کرنے کے بعد نبی خیمے میں چلے گئے۔ اٹھائیے تاریخ اسلام کی پہلی شبیداری ہے جو نبی کے صحابہ نے خیبر کے میدان میں کی ہے۔ کس تمنا میں؟ کہ ہمیں علم مل جائے، ہمیں علم کے زیارت نصیب ہو جائے۔ اب ایک جملہ کہہ دو آہستہ سے، اگر نبی کا صحابی علم کی تمنا میں شبیداری کرے تو جائز ہو جائے ہم وارث علم عباس کی یاد میں شبیداری کریں۔ صلوات محمد وعلی محمد پر۔ اور گئے تو خیر صبح ہوئی، نبی خیمے سے باہر نکلے، مجمع کو چاروں طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اینا اینا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ نبی کی آواز فضاؤں میں گونجی، کسی دل جنے نے اٹھ کر کہا
علی آپ کو جانتے ہیں، رسول اللہ آپ کو جانتے ہیں، علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ نبی نے سر کو جھکایا، نبی کا سر جھکنا تھا، آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے، بعد سلام کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد اگر مسئلہ مشکل ہے تو مشکل کشا کو آواز دے دے، اگر مسئلہ مشکل ہے تو مشکل کشا کو آواز دے دے۔ اتنا سننا تھا، نبی ایک بلندی پہ پہنچے، جانے کے بعد کہا نادے علی مظہر العجائب، علی کو پکارو، علی کی ذات سے موت سے ظاہر ہوں گے۔ اب آپ سمجھے جو لوگ کہتے ہیں شیعہ نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں، یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، محمد نے خیبر میں لگایا، ہم فرش عزا پہ لگاتے ہیں۔ صلوات محمد وعلی محمد پر۔ اور پہچانیے گا قرآن کی پاور کیا ہے، امامت کس کو کہا جاتا ہے۔ اور کہے نبی نے نادے علی پڑھی، میرے مولا کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، مدینے کے اندر ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، محمد کی آواز ہوا نے علی کے کانوں میں پہنچائی۔ یہاں پہ رک کر ایک جملہ کہو، اعتراض ہو سکتا ہے، خیبر سے مدینے کا فاصلہ 7 کلومیٹر ہے۔ کتنا؟ 7 کلومیٹر۔ نہ مائک ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ وائرلیس ہے، نہ کوئی اور سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے آواز پہنچ سکے۔ تو ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب یہ تو سب من گھڑت باتیں ہیں، محمد کی آواز خیبر سے مدینے میں نہیں پہنچ سکتی۔ تو اٹھائیے قرآن سورہ سبا، اللہ کہتا ہے ہمارا پیغمبر ایک وادی سے گزرا، سلیمان جیسا نبی ایک وادی سے گزرا تو چیونٹیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، کیڑے مکوڑے نکلے ہوئے ہیں، بس ان کا سردار کہتا ہے، اب سنیے قرآن، چیونٹیوں کے سردار نے اپنی قوم کو دیکھا، سلیمان کے لشکر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد قرآن کا جملہ سنیے، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اپنے دلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ نے اس کے جملے کو کوٹ کیا، قرآن کی آیت بنا کے نازل کیا۔ اب اللہ کہتا ہے قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوها فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ ان کے سردار نے ان سے کہا اپنے اپنے دلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ قرآن کہتا ہے سلیمان اس سے 1 فرسخ کے فاصلے پر تھے، 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، مگر ہوا نے چیونٹے کی آواز کو اللہ کے نبی کے کانوں میں پہنچایا۔ قرآن نے باتیں کو لکھا، میں نے جب پڑھا میں نے کہا غیرت نہیں آتی، اگر ایک چیونٹے کی آواز نبی کے کان میں پہنچ جائے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر نور خدا محمد کی آواز اگر علی کے کانوں میں پہنچ جائے، صلوات محمد وعلی محمد پر۔ اور جب آواز پہنچی، میرا مولا کمرے کے اندر ہے، گھر کے اندر ہے، فوراً آواز دی، کمبر، جواب ملا جی مالک کے ممبر، کہا ہماری سواری لاؤ۔ سواری کو لایا گیا، دلدل کو لایا گیا، کمبر نے ہاتھوں کو چھوڑا، علی سوار ہوئے، جیسے سوار ہوئے کمبر نے کہا مولا کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ کہ محمد خیبر میں بلا رہے ہیں، میرے کانوں میں آواز آئی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اور قطعت بہ الارض، میرے ذریعے سے زمین کی تنابوں کو کھینچا جا سکتا ہے، چشم سنن میں راستوں کو طے کیا جا سکتا ہے، محمد خیبر میں بلا رہے ہیں۔ کمبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ علی نے کہا میرے گھوڑے کی بات پکڑ لے، میں تجھے پہنچا دوں گا۔ کمبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا یہ جانور ہے، کہاں رہبار، کہاں میں اس کے ساتھ کیسے چلوں گا؟ علی کا جملہ سنیے، علی نے مسکرا کے کہا کمبر بال کو پکڑنا تیرا کام ہے، خیبر میں پہنچانا علی کا کام ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد پر۔ اور باغ کو پکڑنا تیرا کام ہے، خیبر میں پہنچانا علی کا کام ہے۔ تاریخ نے لکھا نادر علی تمام نہیں ہوئی تھی کہ میرا مولا مدینے سے خیبر میں پہنچ گیا، تو پہلا جملہ اور قطعت بہ الارض،
میرے ذریعے سے زمین کی تنابوں کو کھینچا جا سکتا ہے. دوسرا جملہ اشارہ دے کے گزرا اور سیرت بہل جبال میرے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. لاؤ کوئی ایسا جو دعویٰ کرے میں پہاڑوں کو چلا سکتا ہو. اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے پہاڑوں کو کیلے بنا کر زمین کے سینے میں گاڑ دیا ہے. پہاڑ زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتے, پہاڑ آندھیوں کا اثر نہیں دیتے, پہاڑ ڈگمگاتے نہیں ہیں. اسی لیے جو انسان اپنی زبان پر پکا ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ پہاڑ کی مانند ہے, اپنی زبان کے بہت پکے ہیں. علی نے یہی اپنے بیٹے کو کہا تھا, بیٹا محمد پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے مگر تیرے قدم میدان سے نہ ہٹے. تو لاؤ کوئی ایسا جو پہاڑوں کو چلا دے. ہمیں تو ایک ہی ملا کہ جب عیسائیوں نے اللہ کی وحدانیت میں عیسیٰ کو شریک کرنا چاہا تو قرآن نے پلٹ کر کہا فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكُمْ وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسَكُمْ. محمد اگر یہ مانتے نہیں ہیں تو ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اس کے بعد فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی. یہ عام نہیں تھے, عیسائی عالم تھے, جھٹ کر آئے تھے, اللہ کی ذات میں عیسیٰ کو شریک کر رہے تھے. جھگڑا کچھ نہیں تھا, یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. دلیل کا بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. نبی نے کہا اس طرح تو آدم بھی اللہ کے بیٹے ہیں, وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہ سیدھی سیدھی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. آیت نے کہا مباہلہ کر لو. مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حق میں بددعا کرنا. اب انہوں نے آپس میں طے کیا دیکھو ایک کام کرنا, اگر محمد اپنے ساتھ میں غیروں کو لے کر آئے تو مباہلہ کرنا, اور اگر گھر والوں کو لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا. اس لیے کہ یاد رکھنا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ غیروں کا سہارا لیتا ہے, مگر جو سچا ہوتا ہے وہ اپنوں کا سہارا لیتا ہے. اور یہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے کہ جس میں تیر نہیں چلا, تلوار نہیں چلے, نیزے نہیں چلے, خنجر نہیں چلے, بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے, یہ صداقت کی جنگ ہے, یہ سچائی کی جنگ ہے, یہ علم کی جنگ ہے. اور اب آیت نے جیسے حکم دیا, نبی نے کس کو لیا؟ پنجے بند کو. گود میں امام حسن ہے, امام حسین انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہے, پیچھے فاطمہ زہرا ہے, ان کے پیچھے علی مرتضیٰ ہے. تاریخ نے عجیب منظر لکھا کہ یہ مختصر سا قافلہ مباہلہ کے لیے اس انداز سے چلا کہ ذرہ ارض رش کے چنا بنا ہوا تھا, کوثر موجے مار رہا تھا, حوریں جھوم رہی تھی, قرآن آیتوں کے گلاب کھلا رہا تھا, گویا اسلام میں شباب آ رہا تھا. نبی کا قدم اٹھا, فاطمہ نے اپنا قدم رکھ دیا, فاطمہ کا قدم اٹھا, علی نے اپنا قدم رکھ دیا. اللہ معیار فاطمہ کہ اگر ایک قدم آگے بڑھا دے تو نبوت کو لے لے, ایک قدم پیچھے ہٹا دے تو امامت کو لے لے. جملہ پلٹ کے کہو فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ زہرا کا نقش قدم نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا خامنائی, لبیک یا خامنائی. اور اب تو یہ قافلہ مختصر کے سامنے پہنچا, انہوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد فوراً کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا, اس لیے کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑتے ہوئے نظر آئے. اور قرآن نے کیا کہا, اور قطعت بہ الارض, میری پاور یہ ہے میرے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا, ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑتے ہوئے نظر آئے. مگر میں اس سے بڑھ کر کہوں, ارے یہ پہاڑ کیا چیز ہے, اگر یہ اشارہ کر دے تو جبرائیل جھولا جھولانے لگے, اگر اشارہ کر دے ستارہ دروازے پہ اتر آئے, اگر اشارہ کر دے چاند طواف کرنے لگے, اگر اشارہ کر دے
मगरिब से सूरज बरत आए, अगर इशारा कर दे तो जन्नत का दरवाजा दर्जी बन के दरवाजे पे चला आए। सलावत आले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और करें तो पहाड़ चलाए जा सकते। तीसरा जुमला, और कुल्ले मौते ही मौता, मेरे जरिए से मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है। मैंने कहा ये कुरान बीमारों को सुनाने के लिए नहीं आया। अच्छा है क्या? कुरान तो कह रहा है मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है। हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो उम्मूमन सूरह यासीन पढ़ी जाती है। इसमें 12 मरतबा लफ्ज़ मुबीन आया है। क्या आया है? मुबीन। अभी पहले मुबीन पे पहुंचे थे कि इसकी रूह आसमान को परवास कर गई। कुरान आया था जिंदगी देने के लिए, इन्होंने कुरान को पढ़ के इसकी रूह जिस्म से निकाल दी। इसका मतलब ये है, ये कारी कुरान तो है मगर मुहाफिज कुरान नहीं है, वारिस कुरान नहीं है, वरना जिंदगी देता। कैसे जिंदगी दी जाती है सुनिएगा। चूंकि इमामत का उन्वान है सादिक आदे मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक इंसान आया और उसने आने के बाद कहा, पैगंबर के नवासे मैंने सुना है आपके नाना ने कहा है कि अगर सूरह अल-हम्द को 70 मरतबा मुर्दे पे पढ़ के दम कर दिया जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। इमाम ने कहा 70 मरतबा क्या? वो तो मेरे नाना ने तुम्हें समझाने के लिए कहा था। अगर सिर्फ सच्चे दिल से एक मरतबा पढ़ दिया जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। उसने हैरत से कहा बस एक मरतबा? इमाम ने कहा खाली अगर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। पर इसने सुना, कब्रिस्तान में गया, जाने के बाद पाको पाकीज़ा होके कब्र के किनारे बैठा, एक मरतबा पढ़ा, 7 मरतबा पढ़ा, 21 मरतबा पढ़ा, 41 मरतबा पढ़ा, मगर मुर्दा मुर्दा रहा, कुरान कुरान रहा। और जब कुछ नासर हुआ तो यह कब्रिस्तान से उठा। उठने के बाद इमाम की बारगाह में आया। आने के बाद का फर्जंदे रसूल, आपने तो कहा था एक मरतबा पढ़ दिया जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। मैंने तो 41 मरतबा पढ़ दिया, 70 मरतबा पढ़ दिया, कुछ भी असर नहीं हुआ। क्या नाउज़ुबिल्लाह आपने मुझे गलत बताया था? इमाम ने डांट कर कहा खामोश, जो झूठ बोले वो इमाम नहीं होता। इमामत का मेयार झूठ बोलना नहीं है। इमामत उसको कह दे कि जो कह दे वो लोहे महफूज का मुकद्दर बन जाए। ऐसा है क्या? तो फर्जंदे रसूल मैंने तो बड़ी कोशिश की है, सर आप जिंदा करके दिखा दीजिए। इमाम ने कहा चल। अब इमाम जो चले तो अमामा रसूल को सर पे लगाया, अबाए रसूल को दोष में डाला, और अब छठा मोहम्मद ऐसे चला जैसे पहला मोहम्मद इबादत इलाही के लिए चल रहा था। वही रफ्तार है जो पहले मोहम्मद की थी, वही गुफ्तार है जो पहले मोहम्मद की थी, वही अंदाज है जो पहले मोहम्मद का था। इमाम कब्रिस्तान में पहुंचे, जाने के बाद कब्रों को देखा और देखने के बाद कुछ जुमला सुनिएगा। इमाम ने कहा इतना बता, एक को जिंदा करूं या सारे कब्रिस्तान के मुर्दों को जिंदा करूं? पता कितने देखना चाहता है? एक को जिंदा करूं या सबको जिंदा करूं? अब ये मुनाफिक था, इसने चारों तरफ गौर से देखा और जो सबसे पुरानी कब्र थी, जिसे अपनी जबान में कहूं बैठी हुई कब्र, टूटी हुई कब्र थी, उसकी तरफ देख के कहा फर्जंदे रसूल बस इस वाले मुर्दे को जिंदा कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा। और जो सुनिएगा कुरान क्या है। इमाम ने उसकी तरफ देखा और एक मर्तबा दाहिना पैर बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद क्या कौम बेइज्जती, तुझे अल्लाह का फली हुक्म देता है अपनी जगह से खड़ा हो जा। ठोकर का लगना था, कब्र शिकाफ्ता हुई, गर्द झाड़ता हुआ मुर्दा खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहता है अस्सलाम अलैकुम या वली अल्लाह, ऐ अल्लाह के इमाम तुझ पे मेरा सलाम। अल्लाह के वली तुझ पे मेरा सलाम। इमाम ने जवाब सलाम दिया, जवाब सलाम दे के कहा पलट जा, मैं तो इसे कुरान की पावर बता रहा था, अपनी जगह पे चला जा। मुर्दा तो लेट गया, इसके होश उड़ गए। इसने पलट के कहा फर्जंदे रसूल मैंने 70 मरतबा पढ़ा, कोई असर नहीं हुआ, आपने खाली बिस्मिल्लाह कहकर ठोकर लगाई, मुर्दा जिंदा हो गया। तो इमाम का जवाब सुनेंगे। इमाम ने कहा सुन, कुरान में तो असर है मगर तेरी जबान में असर नहीं है।
کیا سن رہے ہیں؟ قرآن میں تو اثر ہے مگر میری زبان میں اثر نہیں ہے. اور سن، میں نے تجھے قرآن کی تعلیم دی تھی، اپنی زبان نہیں دی تھی. صلوات ہے محمد و آل محمد پر. تو قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، یہ بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نہیں آیا. کیوں آیا ہے؟ قرآن نے بڑھ کر کہا افلا تتفکرون، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتدبرون، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ آگے پڑھیے قرآن میں سورہ نساء، قرآن مجید کا چوتھا سورہ، اس کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس کی آیتوں میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. آیت نے کلیئر کر دیا جو شے ادھر سے ہوتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ میں نے کل کہا تھا کہ ہمارے اماموں میں کوئی اختلاف نہیں، دنیا کے بنائے ہوئے اماموں میں اختلاف ہے. تو جو شے ادھر سے ہوتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. دوسری بات، جس کو ہم بناتے ہیں وہ کچھ لمحوں کے بعد بدل جاتی ہے. آپ نے دیکھا آج کمپنی نے یہ گاڑی نکالی، اگلے سال دوسری نکال دی، اس کے بعد تیسری نکال دی، اس کے بعد چوتھی نکال دی. آج یہ ہتھیار بنایا، اگلے سال دوسرا ہتھیار بنا دیا، تیسرے سال تیسرا ہتھیار بنا دیا. یہ بار بار ماڈل کا بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود بنانے والے کی نظر میں بھی پہلا غلط تھا، دوسرا صحیح ہے، دوسرا غلط تھا، تیسرا صحیح ہے. مگر اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے جو شے بنائی قیامت تک کے لیے بنائی، نہ کوئی بدل سکا نہ کوئی ہٹا سکا. اللہ نے زمین بنائی، کوئی ایسی نہ بنا سکا. آسمان بنایا، کوئی ایسا نہ بنا سکا. چاند سورج بنائے، کوئی ایسے نہ بنا سکا. جنت بنائی، کوئی ایسی نہ بنا سکا. کوثر بنایا، کوئی ایسا نہ بنا سکا. سلسبیل بنائی، کوئی ایسا نہ بنا سکا. ملائکہ بنائے، کوئی ایسے نہ بنا سکا. حوران بنائے، کوئی ایسے نہ بنا سکا. انبیاء بنائے، کوئی ایسے نہ بنا سکا. اولیاء بنائے، کوئی ایسے نہ بنا سکا. اوصیاء بنائے، کوئی ایسے نہ بنا سکا. کتابیں نازل کی، کوئی ایسی کتابیں نہ بنا سکا. صحیفے نازل کیے، کوئی ایسے صحیفے نہ نازل کر سکا. جملہ کہہ دو، اگر اللہ نے اپنی بارگاہ سے ایک تلوار بھی نازل کی تو آج تک نہ کوئی ایسی تلوار بنا سکا، نہ علی کے علاوہ کوئی چلا سکا. صلوات ہے محمد و آل محمد. اور اگر اس نے اپنی بارگاہ سے ایک تلوار بھی نازل کی تو نہ ایسی کوئی تلوار بنا سکا، نہ علی کے علاوہ کوئی چلا سکا. لیکن بات تلوار کی آئی تو عرض کر دو، اس لیے کہ خالی کتاب کافی نہیں ہوتی. اعتراض کر کے گزر جاتا تمہاری کتابوں میں ہے، ہماری میں نہیں ہے. مگر قرآن نہ تمہارا ہے نہ ہمارا ہے. قرآن اس کا ہے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا. آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہاں نازل ہوئی. تلوار کے نازل ہونے کا تذکرہ کیا ہے؟ اٹھائیے قرآن مجید کا 57واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 25ویں آیت. اس میں اللہ آواز دیتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے ایک خاص لوہے کو نازل کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ بڑا روب والا ہے، اس میں بڑا روب ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ذوالفقار کا روب اتنا تھا کہ اچھوں کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے. اور اب سنیے قرآن وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے ایک خاص لوہے کو نازل کیا. وَبَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ بڑا روب والا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، مگر اس میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں. کتنے فائدے جملہ بتاؤں. جنگ خیبر کے فتح ہونے کے بعد ام المومنین خود جناب عائشہ نے کہا آج پیٹ بھر کے کھجوریں کھانے کو ملی. غور کیا آپ نے، علی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تلوار کے صدقے میں نبی کی بیویوں کے پیٹ بھر جائے اسے علی کا
اس میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں. کیوں نازل کیا؟ اللہ اس کی وجہ بتا رہا ہے آگے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ. ہم نے اس لوہے کو اس لیے نازل کیا تاکہ ہم یہ جان سکیں وہ انسان کون ہے کہ جو اپنے اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے. اور کرے کیسے؟ واللہ قوی عزیز. اللہ صاحب طاقت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے. اور کرے یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ اٹھا کے دیکھیے گا. آیت نازل ہوئی ہے مدینے میں. کیوں نازل ہوئی؟ وجہ سنیے گا. اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر. حوالہ دے کے گزر رہا ہوں اس لیے کہ امام رضا کا تابوت اٹھنا ہے. آپ کو بتاؤں جنگجوڑوں میں امام رضا کس کو کہا جاتا ہے. بہت توجہ سنیے گا. پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر. 313 مسلمان، 950 کافر، تازے مسلمان. یہ جو ڈائی کرنے کا فیشن ہے نا، خضاب، یہ جنگ بدر کی دین ہے. رسول اللہ نے بوڑھے صحابیوں سے کہا داڑھی کو کالی کر لو تاکہ بوڑھے ہوتے ہوئے بھی جوان نظر آؤ. یہ دھوکہ بازی ہمارے اور آپ کے یہاں نہیں ہے. اور یہ قرآن سورہ عنکبوت اللہ کہتے ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تدبیریں تم ہی نہیں کرتے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اگر وہ تدبیر کرے تو ایک مکڑی کا چالا تنوا کر اپنے نبی کو غار میں بچا لیتا ہے. اور کرے تو لہذا کہا حساب کر لو. 313 بوڑھے بھوکے ننگے مسلمان، سامنے کافر 950. نہ تلواریں ہیں نہ ہتھیار ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے. اب یہ جو سامنے آئے بہت غور سے سنیے گا. اس جنگ میں پہلی جنگ اسلام کی رمضان میں ہوئی. اس میں نبی کے صحابی عکاشہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی. نبی کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. جیسے ذکر کیا نبی کی نظر زمین پہ پڑی. ایک کھجور کی لکڑی پڑی تھی. نبی نے ہاتھ میں اٹھایا. لکڑی کا ہاتھ میں آنا تھا کہ تلوار بن گئی. اس لیے کہ یہ لکڑی بھی جانتی ہے یہ معصوم کا ہاتھ ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ قرآن سنیے گا، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ لکڑی ہاتھ میں تلوار بن جائے تو پڑھو سورہ انبیاء. اللہ نے جناب موسیٰ کا تذکرہ بیان کیا، سورہ شورا کو بیان کیا. موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اب جو تلوار میں ڈالا تو اصحاب بن گئی. اور کرے ارے اگر موسیٰ کے ہاتھ کی لکڑی اصحاب بن سکتی ہے تو محمد کے ہاتھ کی لکڑی تلوار کیوں نہیں بن سکتے؟ اور کرے تلوار بنی. نبی نے صحابی کو دے دیا کہ یہ لو جاؤ جا کے جنگ کرو. اس تلوار کا کمال یہ تھا کہ ساری زندگی عکاشہ لڑتے رہے. نہ کبھی ٹوٹ ہوئی، نہ کبھی ٹوٹی، نہ کبھی چھوٹی، نہ کبھی کم ہوئی. اور کرے اب اسلام کی دوسری جنگ ہوئی جنگ احد. اس میں نبی کے ایک اور صحابی تھے ابو دجانہ. ان کی صفت بیان کر دوں. اگر کسی پر جنات کا اثر ہو تو ایک نقش ابو دجانہ، کسی کو ضرورت تو لے سکتا ہے، میرے پاس ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس نقش کو لکھ کر اپنے مین صدر دروازے پر لگا دو تو 40 قدم تک کسی گندی روح کا سایہ نہیں رہ سکتا. رسول اللہ نے ان کو ان میں جنات عطا کیا تھا. ان کی تلوار ٹوٹ گئی. اب یہ نبی کے پاس آئے. آگے کا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. نبی نے پھر زمین کو دیکھا، ایک لکڑی پھر پڑی تھی. آپ نے اٹھائی، تلوار بنی، آپ نے ان کو بھی دے دی. اب سنیے تاریخ کہتی کسی جنگ میں علی کی تلوار ٹوٹ گئی. اور اب جب ٹوٹی تو ٹوٹنے سے پہلے 9 مرتبہ ٹکڑی ہوئی. علی نے ٹوٹنے کے زور پر اسے سیدھا کیا، آخر ٹوٹ گئی. میدان کارزار جنگ گرم ہے، اتنی بھیانک جنگ ہے کہ جو سید پوری کے اندر، میں اسی بستی کو اس لیے یہاں کا نام لے کے کہہ رہا ہوں، یہ جو سید پوری کے اندر شب برات کی 14 تاریخ کو حلوے پہ نظر دلا کر عورتیں کہتی ہیں امیر حمزہ کا دانت ٹوٹا تھا. امیر حمزہ کا دانت نہیں ٹوٹا تھا، دانت رسول اللہ کے ٹوٹے تھے. اور کہہ رہے یہ حمزہ کے نام پہ تہمت ہے. جناب امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، نظر رسول کی دلاؤ یا بارہویں امام کی دلاؤ، امیر حمزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہوا کیا بنی کہ تلوار ٹوٹ گئی. جنگ بڑی بھیانک ہے، تو جملوں میں ہم کے سامنے بیان کروں گا. علی رسول کے پاس آئے. رسول کے پہلو میں 2 تلواریں لگی ہوئی ہیں رسول کے پاس. آگے کا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی.
رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ کہتے ہیں بد اخلاقی ہے, سپاہی مانگ رہا ہے, کمانڈر دے نہیں رہا. بھائی کے رشتے کو چھوڑیے گا, سپاہی مانگ رہا ہے, کمانڈر دے نہیں رہا, تو یہ بد اخلاقی ہے, بد اخلاقی نہیں ہے. اور یہ قرآن, نبی خاموش تو رہے. قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یہ وحی بولتا ہے جو وحی کرتی ہے, بغیر وحی کے بولتا نہیں ہے. لہذا علی نے سوال کیا, وحی آئی نہیں, نبی خاموش ہے. علی نے دوبارہ سوال کیا, نبی پھر خاموش. علی نے تیسری مرتبہ سوال کیا, رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی, نبی پھر خاموش. بس اس خاموشی کو جو دیکھا رحمت وجد میں آئی. اپنے خزانہ قدرت سے تلوار اللہ نے جبرائیل کے حوالے کی اور حوالے کر کے کہا اسے میرے نبی کی خدمت میں پہنچا دے, میرا سلام پہنچا دے. جبرائیل کو تلوار ملی, آسمان سے قصیدہ پڑھتا چلا, شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. صلوات دے محمد و آل محمد پر. ماشاء اللہ, اس طرح کی باتیں بہت پسند ہیں آپ کو. چلیے دو چار باتیں آپ کے مزاج کی کر لیتا ہوں. تلوار آئی, لا کے جبرائیل نے نبی کو دی, نبی نے علی کو دی. اور سنیے گا اگر آپ بیدار ہیں تو, جیسے علی کے ہاتھ میں تلوار آئی, علی نے تلوار کو سامنے دیکھا, اپنا عکس علی نے تلوار میں دیکھا اور تلوار سے جملہ کہا, اتنا بتا کبھی چھوٹے گی تو نہیں, کبھی ٹوٹے گی تو نہیں, کبھی کود تو نہیں ہوگی, کبھی دغا تو نہیں دے گی. تو ذوالفقار کا جملہ سنیے. آپ کہیں گے تلوار بول نہیں سکتی, اس کی بھی دلیل قرآن سے دوں گا. کبھی چھوٹے گی تو نہیں, کبھی ٹوٹے گی تو نہیں, کبھی کود تو نہیں ہوگی. ذوالفقار کا جواب سنیں گے. ذوالفقار نے پلٹ کے کہا علی تیرے سر کی قسم, تو کاٹتا چلا جا, تو چلاتا چلا جا, میں کاٹتی چلی جاؤں گی. وہ کہے تو چلاتا چلا جا, میں کاٹتی چلی جاؤں گی. علی نے کہا اچھا, اب یہ کہہ کے جو حملہ کیا تو جو سورہ رعد اللہ نے قرآن میں رکھا, ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان پہ بجلی کون رہی ہے, کبھی یہاں سے نکلی, کبھی وہاں سے نکلی, کبھی وہاں سے نکلی, کبھی وہاں سے نکلی. اور کرے اب جو میدان کے اندر, اور یہ قرآن اس جنگ میں 5000 فرشتوں نے رسول کی مدد کی ہے. 5000 فرشتے, 3000 مسلمان, 8000 نے مل کر جتنوں کو مارا, اکیلے علی نے اتنوں کو مارا. اور کرے لہذا اب جو تلوار چلائی تو غور سے سنیے گا, ملک الموت اسرائیل جسے کہا جاتا ہے علی کے پاس آیا. آنے کے بعد ذوالفقار سے خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا ذوالفقار ذرا آہستہ چل, تیرے چلنے سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, اس لیے کہ تو خالی کاٹ رہی ہے, لیکن تو جانتی میرا کام کیا ہے, میں پہلے مرنے والے کا نام دیکھتا ہوں, پھر اس کی فردیت دیکھتا ہوں, پھر اس کا عقیدہ دیکھتا ہوں, اس کے بعد وہ قرض کرتا ہوں, لہذا آہستہ چل. تو ذوالفقار کا جواب سنیں گے. علامہ بیان آزمی کبال والوں نے پڑھ کے کہا, اعظم والوں نے کہا, وہ کہتے جیسے ملک الموت نے ذوالفقار سے کہا آہستہ چل, تو ذوالفقار کا جواب سنیے. ذوالفقار کہتے ہیں کہ خاموش, اس قدر بنا اونچا مقام پر, خاموش اس قدر بنا اونچا مقام کر, تو میرا ماتحت ہے ادب سے کلام کر. سنیے گا, خاموش اس قدر بنا اونچا مقام کر, تو میرا ماتحت ہے ادب سے کلام کر. واجب ہے تجھ پہ آج میرا احترام کر, چل ہٹ مجھے نہ چھیڑ ادھر اپنا کام کر. سنیے گا, چل ہٹ مجھے نہ چھیڑ ادھر اپنا کام کر, کیوں زلزلے پتا نہ کروں کائنات میں, آئی ہوں پہلی بار ید اللہ کے ہاتھ میں. صلوات دے محمد و آل محمد. بھائی ایسے نہیں, چاہتے ہیں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیوں زلزلے پتا نہ کروں کائنات میں, آئی ہوں پہلی بار ید اللہ کے ہاتھ میں. آگے سنیے گا, وہ کہتے ہیں ذوالفقار کے لیے کہ دستے علی میں آ کے مچلتی تھی ذوالفقار, دشتے فضا میں رنگ بدلتی تھی ذوالفقار, شعلے ستمگروں میں اگلتی تھی ذوالفقار, نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار. آپ
اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے تو میں نہیں کر سکتا. سنیے گا, شعلے ستمگروں پہ اگلتی تھی ذوالفقار, نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار. عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون کا, دھبا نہیں تھا جس پہ غریبوں کے خون کا. دھبا نہیں تھا جس پہ غریبوں کے خون کا. اور سنیے شاعر کا عقیدہ کہ بس میں ایک ایسی صلوات پڑھو تو سونے والوں کی نیند اتر جائے. ویسے دیکھیے ایک بات بتا دوں, 27 سال کا ایکسپیرینس ہے مجھے نہیں پر میں آنے کا. میں آپ کو سلا بھی سکتا ہوں, اٹھا بھی سکتا ہوں, لیکن میں کسی سونے والے کو اٹھانا نہیں چاہتا. اللہ جانے اس کے گھر کا ماحول کیا ہے, اسے گھر میں سکون سے سونا ملتا ہے یا نہیں ملتا, یہ میں نہیں کہہ سکتا. ایک سوال بڑے محمد والے محمد کا. ٹھیک ہے گھر کے مرغی دال برابر ہوتی ہے لیکن چٹنی برابر نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا, اللہ کہتا ہے عزت دو گے تو عزت لو گے. جو اپنے سونے کی قیمت نہیں کرتا اسے مٹی بھی میسر نہیں ہوتی. یاد رکھے گا تو سنیے گا, عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون کا, دھبا نہیں تھا جس پہ غریبوں کے خون کا. اب سنیے, بزمیں نبی میں آئی تھی ایمان کی طرح, دشمن پہ تھی نگاہ نگہبان کی طرح. آئی تھی آسمان سے قرآن کی طرح, شامل تھی اہل بیت میں سلمان کی طرح. اگر آئی تھی آسمان سے قرآن کی طرح, شامل تھی اہل بیت میں سلمان کی طرح. عصمت کی بارگاہ میں لب کھولنے لگی, فولاد کی زبان پہ مگر بولنے لگی. فولاد کی زبان پہ مگر بولنے لگی. عقیدہ سنے شاعر کا, آخری بات شاعر کہتا ہے کہ دن میں علی کے ہاتھوں میں رہتی تھی شعلہ روح, بنت نبی سے کرتی تھی راتوں کو گفتگو, دامن سے اس کے دھوتی تھی جب فاطمہ لہو, کرتی تھی راز جنگ بیاں ہو کے باوضو. سنیے گا, دامن سے اس کے دھوتی تھی جب فاطمہ لہو, کرتی تھی راز جنگ بیاں ہو کے باوضو. تھی رازدار جنگ اکیلی بطول کی, تلوار تھی علی کی سہیلی بطول کی. علی کو تلوار ملی, تلوار چلائی. تاریخ کہتی ہے اس میں نبی کے صحابی تھے, مصعب ابن عمیر, ان کے شکل و صورت رسول اللہ سے ملتی تھی. مختصر کرو, شکل و صورت ملتی تھی. عبداللہ ابن قمہ لشکر ابو سفیان میں تھا, اس نے موقع پایا نبی کے صحابی کو شہید کر دیا. شہید کیا تو جوش میں نعرہ لگایا, قد قتل محمد, محمد قتل کر دیے گئے. جو بھاگ رہے تھے ان کے بھاگنے میں اور تیزی آئی, اور جو بھاگ رہے تھے ان کے بھاگنے میں اور تیزی آئی. تاریخ ہے کہ سب چلے گئے. یہ آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی. اگر بیدار ہے تو سنیے گا, شریف آدمی کسی کا احسان نہیں رکھتا, یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا. اور جو احسان کو بھول جائے وہ شریف نہیں کہلاتا. اور سنیے گا, جو بھاگ رہے تھے ان کے بھاگنے میں اور تیزی آئی. یہ کان, یہ آواز علی کے کان میں ٹکرائی. میرے مولا کو جلال آیا, یا یہ کہوں کہ وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال کے آثار نمودار ہوئے. علی اس غار کے, اس گڑھے کے نزدیک آئے جس میں رسول اللہ پوشیدہ تھے, پنہا تھے, آرام کر رہے تھے. قریب آئے, دست امامت کو بڑھایا, رسالت کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا, اٹھا کے کہا ایوہ الناس ھذا محمد رسول اللہ فارغوہ, لوگوں پہچانو, تم غلط کہتے ہو, محمد قتل کر دیے گئے, محمد میرے ہاتھوں پہ زندہ موجود ہے. علی کا یہ کہنا تھا. رسول نے مسکرا کے کہا علی حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. آج احد کے میدان میں تو نے کافروں کے سامنے مجھے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا ھذا محمد رسول اللہ. خدا کی قسم جب تک 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیر کے میدان میں اس کے منبر سے مجھے ہاتھوں میں اٹھا کر من کن تو مولانا کہہ دو, صلوات ہے محمد والے محمد پر. اور اس وقت دنیا نہیں چھوڑوں گا. ہاتھ تو اٹھایا,
تعارف کرایا. اب جو جا رہے تھے انہیں احساس ہوا, خیریت سے پلٹ کے آئے, نبی کے پاس آ گئے. نبی نے مسکرا کے سب کو دیکھا. تم بھی چلے گئے تھے, تم بھی چلے گئے تھے, تم بھی چلے گئے تھے. کہا جی ہاں. نبی نے کہا کیوں چلے گئے تھے؟ انہوں نے پلٹ کے کہا رسول اللہ آپ جانتے ہم آپ سے کتنی محبت کرتے. ارے ہم نے تو میدان میں محشر برپا کر رکھا تھا, ہم تو ہواؤں میں تلوار چلا رہے تھے. خدا غارت کرے ابلیس کو, اس نے آواز بلند کر دی, محمد قتل کر دیے گئے. ہمارا دل ٹوٹ گیا, حوصلے پست ہو گئے. ہم نے فیصلہ کیا جب رسول نہیں رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے. اور کر رہے ہیں. سب سے پوچھنے کے بعد رسول نے علی کو دیکھا, دیکھ کے کہا علی میرے قتل کی خبر تم نے نہیں سنی تھی؟ علی نے کہا رسول اللہ خبر تو میں نے بھی سنی تھی. تو آپ جملہ سنیں گے, بہت آہستہ کروں گا اگر آپ تک پہنچ گیا تو. سنی تھی؟ ہاں سنی تھی. تو آپ نے کہا تم وہاں کیوں نہیں گئے جہاں یہ اور گئے تھے, یعنی تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو علی کا جواب سنیے. علی نے کہا اکفر بعد الایمان, کیا ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر ہو جاتا؟ میرا جملہ نہیں پہنچا اب تک. ارے خلافت کی باتیں تو بعد میں کرنا, پہلے ایمان تو ثابت کر دو. اس لیے کہ علی کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے جو نبی کو طوفان مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے. اور چلے اکفر بعد الایمان, کیا ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر ہو جاتا؟ اور چلے پھر سے کافر ہو جاتا. اس کے بعد علی نے جملہ کہا رسول اللہ آواز انہوں نے بھی سنی, آواز میں نے بھی سنی. انہوں نے فیصلہ کیا اپنے اعتبار سے, میں نے فیصلہ کیا اپنے اعتبار سے. پیغمبر یہ تو ہر انسان کی اپنی اپنی صلاحیت کی بات ہے, اپنے اپنے علم کی بات ہے, اپنے اپنے مزاج کی بات ہے. یہ آسان کر کے کہوں اپنے اپنے خون کی طہارت کی بات ہے. ان کے خون نے فیصلہ کیا کہ جب نبی نہیں رہے تو تمہارے لڑنے کا فائدہ کیا ہے. مگر میرے کانوں میں میرے بابا ابو طالب کے شریف خون کی آواز آئی, علی اگر محمد نہیں رہے تو تیرے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے. صلوات محمد والے محمد پر. علی اگر محمد نہیں رہے تو تیرے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے. آپ نے فرق پہچانا, جو نبی کے بعد ہتھیار ڈال دے اسے امت کہتے ہیں, مگر جو میدان میں بھی نبوت کو ہاتھوں میں بلند کر دے اسے امامت کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ایسے ایک نہیں ہمارے پاس 12 آتی ہے, 12 محمد ہے. جس امام کا تابوت آپ اٹھانے کے لیے بیٹھے ہیں نا, لیکن 25 منٹ پہلے بھی آ سکتا تھا, مگر مجھ سے پیبند لگانا نہیں آتا. خطابت کی ایک باریکی بتاؤں آپ کو, پڑھتے پڑھتے کم موضوع سے ہٹ کے دوسرے پہ آ جائے, مجمع کو پتہ لگ گیا تو خطیب نہیں ہے, اور اگر جوڑ لگا دیا تو یہ کیسٹ بول رہی ہے, محنت نہیں بول رہی ہے. یاد رکھیے گا, لہذا یاد رکھیے گا کیسٹ اور ہوتی ہے, تحقیق اور ہوتی ہے. وجہ تو ہمارے پاس ایسا ایک نہیں ہے, کتنے 12 علی ہیں, سب کا علم برابر, سب کی صورت برابر. نبی نے کہا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. سنیے گا خالی علی کا علم نہیں ہے, خالی علی بہادر نہیں تھے, ہر امام بہادر ہے, ہر امام شجاع ہے, ہر امام عالم ہے. پھر جملہ دے رہا ہوں, اگر آپ تک پہنچ گیا تو قدر کرے گا, کرے بہت پہ چھوڑا میں نے. اللہ جانتا. سنیے گا ہمارے 14 معصوم ہیں, سب کے سب برابر ہے. جملہ سنیے گا, ہمارے معصوموں کے یہاں کھانے کا فاقہ تو ہے, فضائلوں کا فاقہ نہیں ہے. ان کے عظمتوں کی کمی نہیں ہے, سب عظمت ہے. سنیے گا 8ویں امام کا دور ہے, مامون رشید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک انسان آیا, اس نے آنے کے بعد 8 بار سر کے بال مامون رشید کو پیش کیے, اور پیش کر کے کہا یہ رسول اللہ کے ہیں. مامون نے دیکھا, دیکھ کے خادم سے کہا امام رضا کو بلا کے لاؤ. امام رضا کو بیت الشرف سے بلوایا گیا, ولی عہد بن چکے. سن 2201 ہجری میں مدینے سے بلا کے, مجھے وہ حالات نہیں پڑھنے دور ہو جائے گا. سنے گا, بلایا گیا, امام آئے. مامون کہتا ہے کہ اس آدمی نے یہ 8 بال دیے,
اور یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے، ذرا آپ دیکھ کے بتائیں یہ رسول کے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ سچا ہے تو اسے انعام دوں گا، جھوٹا ہے تو تہمت کے الزام میں سزا دوں گا۔ امام نے دیکھا، دیکھ کے 5 الگ کر دیے، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوا تو کبھی نہیں ہوں گے۔ 5 الگ کر دیے، 3 الگ کر دیے۔ امام نے کہا یہ 5 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔ اور کہہ رہے یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔ مامون کو حیرت ہوئی، ایک دل جلا اٹھ کے بولا فرزند زہرا دیکھنے میں تو آج کے آگے ایک جیسے ہیں۔ امام نے کہا ضروری تھوڑی ہے کہ جو دیکھنے میں ایک جیسا ہو وہ کردار میں بھی ایک جیسا ہو۔ کردار الگ ہوتا ہے، صورت الگ ہوتی ہے۔ کیا کوئی دلیل؟ امام نے کہا تو یہ تسلی کر دیتا ہوں۔ امام نے مامون سے کہا آگ منگوائی جائے، دربار میں آگ آئی۔ امام نے کہا ان تینوں کو ڈالا جائے، آگ کے حوالے کیا جائے۔ اب جو 3 بال آگ میں ڈالے گئے، ادھر ڈالے ادھر چل گئے، سوارا ختم ہو گئے۔ امام نے کہا ان 5 کو ڈالا جائے۔ اب جو یہ 5 پڑے تو آگ گلزار ہو گئی، وہ کرے یہ نہیں چلے، آگ گلزار ہو گئی۔ سامنے والے کا چہرہ سب ہو گیا، کہا مولا یہ کیا مطلب؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے اگر اللہ ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر سکتا ہے تو کیا محمد کے لیے آگ کو گلزار نہیں کر سکتا؟ صلوات سے محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے دربار میں سے ایک اور اٹھا، اس نے اٹھنے کے بعد کہا مولا آپ کے نانا نے کہا ہم سب کے سب محمد ہیں، یہ کیوں نہیں کہا اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی؟ ہمارا پہلا بھی علی ہے، اوسط بھی علی ہے، آخر بھی علی ہے، سب کے سب علی ہیں، یہ محمد ہی کیوں کہا؟ علی کیوں نہیں کہا؟ علی کا جواب سنیں گے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، محبت علی کا پانی ہر کسی کے گلے سے نہیں اترتا، یہ وہ چاشنی والا پانی ہے کہ ہر کسی کے ہونٹوں سے مس نہیں ہوتا۔ مولا یہ کیوں کہا کہ سب محمد ہیں، یہ کیوں نہیں کہا کہ سب علی ہیں؟ امام رضا کا جواب سنیے۔ امام رضا نے مسکرا کے کہا اس لیے کہ زمانہ آج تک ایک خدیر کے علی کو برداشت نہ کر سکا۔ زمانہ آج تک ایک خبیر کے علی کو برداشت نہ کر سکا۔ ارے بے وقوف ذرا غور کر، جو لوگ ایک علی کو برداشت نہ کر سکے وہ 14 علی صلوات سے محمد و آل محمد پر۔ اور 14 کو کیا برداشت کریں گے؟ وہ کریں گے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، مولا اتنا بتائیے یہ سب کے سب محمد کیسے؟ 14 تن ہو ایک ہو جائے، یہ کیسے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ امام نے اس سے پوچھا ایک بات بتاؤ، پڑھے لکھے ہو یا جاہل ہو؟ کہا پڑھا لکھا ہوں۔ کہا ایسے ہی پڑھے لکھے ہو کہ جو 2 کتابیں بن کے دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہو، یا حقیقت میں دین کو سمجھنے والے ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنے نیم حکیم ہوتے ہیں وہ جان کے لیے خطرہ ہے، اور جتنے 2 کتاب پڑھے لکھے عالم ہوتے ہیں یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج اسلام کو خطرہ قبرستان کے مردوں سے نہیں ہے، گلیوں میں گھومنے والے مردوں سے ہے۔ انہیں پہچانو جو 2 کتابیں لے کے الگ الگ فرقے بناتے پھر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ 2 کتابیں پڑھ کے کوئی حافظ نہیں بن جاتا، 2 کتابیں پڑھ کے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ لہذا غور کر رہے، میں نے کہا تھا ایک آدمی جس نے 7 زبانوں میں PhD کر رکھی ہے، اسے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہیں BA کر کے گھر میں بیٹھ کے حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، تم اتنے بڑے صاحب نظر ہو گئے۔ اور غلط امام نے کہا پڑھا لکھا یا جاہل ہے؟ اس نے سر اٹھا کے کہا پڑھا لکھا ہوں۔ امام نے کہا دنیاوی یا دینی؟ یہ امام کے جملے سنیے گا، دنیاوی یا دینی؟ اس نے کہا دینی۔ کیا پڑھا لکھا ہے؟ کہا مولا ماشاءاللہ قرآن حفظ ہے پورا، سینے کے اندر ہے۔ امام نے کہا یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ بہت توجہ سنیے گا، سب کے سب محمد کیسے تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں 2 جملوں میں، سب کے سب محمد کیسے؟ امام نے کہا قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کہا ذرا سناؤ۔ اب اس نے امام نے یہ کہا قرآن سناؤ، یہ نہیں کہا کون سا سورہ سناؤ۔ بہت توجہ سنیں، کہاں سے سناؤ؟ امام نے کہا سناؤ، اگر حافظ قرآن ہو، قرآن حفظ ہے تو سناؤ۔ اب اس نے الحمد پڑھی، امام بیٹھے میں سنتے ہیں،
الحمد کے بعد اس نے مثلاً سورہ مزمل پڑھا، امام سنتے رہے، سورہ مدثر پڑھا، امام بیٹھے ہوئے سنتے رہے۔ اب اس نے کہا امام نے تو تھکا لیا، اب یہ چھوٹے چھوٹے سوروں پہ آئے، اس نے قل نہ پڑھی، امام چپ رہے، قل اعوذ برب الناس پڑھا، امام چپ رہے، سورہ فلق پڑھا، امام چپ رہے۔ اب جو اس نے اور سورہ شروع کرنا چاہا، امام نے کہا رک جا، یہ رکا۔ امام نے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ کہ مولا قرآن۔ سب محمد کیسے غور سے سنیے گا، کیا پڑھ رہا ہے؟ کہ مولا قرآن۔ امام نے کہا قرآن کیا پڑھ رہا ہے؟ تو نے تو سورہ الحمد پڑھی ہے، سورہ مزمل پڑھا ہے، سورہ مدثر پڑھا ہے، سورہ ناس پڑھا ہے، سورہ اخلاص پڑھا ہے، سورہ فلق پڑھا ہے، قرآن کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا مولا یہی تو قرآن ہے، کہ یہ تو سورہ ہے۔ اب اس کا جواب سنیے گا، اس نے پلٹ کے کہا مولا سنو، جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو کوئی سورہ الحمد ہوتا ہے، کوئی سورہ ناس ہوتا ہے، کوئی سورہ مزمل ہوتا ہے، کوئی سورہ مدثر ہوتا ہے، مگر جب کہ کتاب کے اندر آ جائے تو سب کا سب قرآن ہوتا ہے۔ امام نے کہا یہ تو میرے نانا نے کہا، جب ہم الگ الگ ہوتے ہیں تو کوئی محمد ہوتا ہے، کوئی علی ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی حسین ہوتا ہے، مگر جب سب ایک چادر میں آ جائیں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں۔ صلوات سے محمد و آل محمد پر۔ جب ایک چادر میں آ جائیں تو ہم سب کے ساتھ محمد ہیں۔ یہی سبب ہے کہ شریعت نے خالی یہ نہیں کہا کہ حسین کا ماتم کرو، شریعت نے خالی یہ نہیں کہا کہ کالے کپڑے محرم میں پہنو۔ کالا لباس اسلام میں مکروہ ہے، فرعون کا لباس قرار دیا گیا، کالا جوتا پہننا مکروہ ہے، مگر محرم کے علاوہ، شہادت کی تاریخوں کے علاوہ، یہ جو آج فیشن میں عید کے روز ہم کالے کپڑے پہن کے سوچتے ہیں ہینڈسم لگ رہے ہیں، یاد رکھیے گا فطرت میں معافی نہیں ہے، شریعت میں معافی ہے۔ کالے لباس کا سائنس کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، لہذا ہر شہادت پر غم منایا جاتا ہے۔ اسی لیے اب کربلا کے دو جملے سنے، کلو یومن عاشورا کلو عرض کربلا، اس کا مطلب پہچانا آپ نے؟ ہر دن عاشورا ہے، ہر دن کربلا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس دن کسی معصوم کی شہادت ہو وہ عاشورا ہے، جس زمین پہ کسی مظلوم کا خون بہایا جائے وہ زمین کربلا ہے۔ اسی لیے حسین نے دوسرا جملہ کہا مثلی لا یبایعو مثلہ، یہ نہیں کہا تھا میں تیری بیعت نہیں کر رہا، یہ کہا تھا مجھ جیسا قیامت تک تم جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید ایک کردار کا نام ہے، حسین ایک کردار کا نام ہے۔ کسی بھی دور میں حسینی کردار یزیدی کردار کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ سن 2026 میں جس کا کردار حسینی تھا اس نے یزیدی کردار کی بیعت نہیں دی، بھرا کھا دے دیا، بڑے گھر کی شہادت دے دی، مگر یزید کی بیعت نہیں کی ہے۔ لہذا ہمارے 14 معصوم ہیں جو سب کے سب برابر ہیں، اور آج جس کی شہادت کے عنوان سے آپ نے مجلس رکھی، جس کا تابوت آپ کو نکالنا، تو جملوں میں بتاؤں آپ زیدی سادات ہیں نا، ذرا دنیا میں سروے کر کے دیکھیے گا، ساری دنیا کے اندر 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ان 2.5 ارب میں تقریباً 85 کروڑ شیعہ ہیں پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ شیعہ ہندوستان میں ہے۔ یہ غفلت میں نہ رہنا کہ ایران کے اندر ہے، 9.5 کروڑ کا ملک ہے، اس میں عیسائی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، پھر سکھ بھی ہیں، افغان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ملک ہے شیعہ کے اعتبار سے۔ اور کہا زیدی سادات ہے نا، امام زین العابدین کے نسل سے چلے، امام علی رضا علیہ السلام کے صرف ایک بیٹا ہے جسے امام محمد تقی کہا جاتا ہے، لیکن کیا کہنا خدا کا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی ہے۔ دنیا میں سروے کر کے دیکھنا، ساری دنیا میں سب سے زیادہ امام رضا کی اولاد رضوی سادات پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ۔ اللہ نے اتنی برکت دی امام رضا کی نسل کو کہ ایک بیٹے سے ساری کائنات میں رضوی سادات سب سے زیادہ چھا گئی، سب سے زیادہ ہے۔ مگر کتنا غریب ہے یہ امام، آپ ہر نماز کے بعد جو انگلی اٹھاتے ہیں نا،
اور کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغربا. جانتے کس کو سلام کرتے ہیں؟ یہ امام حسین کو سلام نہیں کرتے. حسین کو غریب نہیں کہا گیا. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ. کربلا میں حسین نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں مگر شریعت نے غریب کہہ کے نہیں پکارا. غریب کس کو کہا؟ امام علی رضا علیہ السلام کو. جانتے غریب کس کو کہتے ہیں؟ غریب اس کو کہتے ہیں کہ جو پردیس میں مارا جائے اور جب قتل کیا جائے تو کوئی یار و مددگار اس کے پاس میں نہ ہو. امام رضا اتنے مظلوم ہیں کہ مدینے سے جب دشمن نے بلایا ہے تو تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے گا امام رضا کے مدینہ چھوڑنے کا انداز بالکل وہ ہے کہ جو امام حسین کے مدینہ چھوڑنے کا ہے. دشمن کا پیغام پہنچا ہم تمہیں ولی عہد بنانا چاہتے ہیں ہمارے پاس آؤ. نبی کے نواسے نے سنا قبر رسول کی صفائی کر رہے تھے. برجستہ زبان پہ جملہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ہم اللہ کے لیے ہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ہم اس کی تقسیم پر راضی ہیں. اور یہ کہہ کے کہا نانا اب مجھے دشمن آپ کے مزار پہ مجاوری کرنے نہیں دیتے. نانا آپ کا نواسا جا رہا ہے رضا کا سلام آخر قبول کیجئے. عزادارو نانا کے روزے سے نکلے. رسول کے بعد حسن کے مزار پہ آئے. فاطمہ کی تربت پر آئے. سلام آخر کیا. اماں اپنے غریب بیٹے کو دعائیں دینا. جب یہ امتحان کی منزلوں سے گزرے تو رضا کے قدموں میں لفظ نہ آنے پائے. عجب نہیں صاحب دمک الساکبہ نے لکھا امام رضا کا اتنا کہنا تھا کہ قبر سیدہ کو زلزلہ ہوا. ایک آواز برپا ہوئی جا میرے لال خدا حافظ یہ ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو لے کر قبر سے باہر نکلے گی. تجھے رونے کے لیے خراسان پہنچے گی. عزادارو سلام کر کے میرا امام اب چلا ہے خراسان کی طرف. نشاپور پہنچا. نماز کا وقت ہوا. پانی جان بوجھ کے ختم کر دیا گیا. امام نے پانی کا سوال کیا کہ پانی نہیں ہے. امام نے زمین کو ٹھوکر لگائی. آج بھی وہ چشمہ نشاپور کے اندر جاری ہے جو صاحب اور بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے. بیماروں کو شفا دیتا ہے. وہاں سے ہوتے ہوئے امام تاریخ کہتی ہے خراسان پہنچے. خراسان سے عرض دوس پہنچے. بادشاہ نے اپنے برابر میں جگہ دی. ولی عہدی کا آفر پیش کیا. امام نے کہا مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. دشمن نے زور دیا. امام نے آسمان کو دیکھ کر کہا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار تو گواہ ہے علی رضا تیری تقسیم پہ راضی ہے. تیری رضا یہی ہے کہ میں پردیس میں مارا جاؤں. ولی عہدی کو قبول کروں. میں قبول کرتا ہوں. عزاداروں ولی عہدی کو قبول کیا. ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ وہی دشمن جس نے اپنی بیٹی امام رضا کو دی تھی اپنے داماد کے قتل کی تدبیریں کرنے لگا. کسی طریقے سے رضا کو راستے سے ہٹایا جائے. بڑے بڑے مشورے ہوئے. آخر میں یہ طے پایا علی رضا کو انگوروں میں زہر دے دیا جائے. عزاداروں شام سے اسپیشل زہر منگایا گیا جس کی قیمت تاریخ نے 50 دینار لکھی. دینار شامی منگایا گیا. انگوروں کے اندر اس کو بے بس کیا گیا. انگور کو دھاگے میں پرویا گیا. اس کے بعد ہاتھوں میں زہر ملوایا گیا. اس سے انار کے دانوں کو نکلوا کر ان کا رس نکلوایا گیا. اور جب رکھا گیا تو امام رضا کو بلایا گیا. امام رضا کے پاس جب پیغام پہنچا اپنے غلام تاریخ کہتے ہیں اپنے غلام مرسمہ سے کہتے ہیں مرسمہ دیکھو میں جا رہا ہوں. جب پلٹ کر آؤں اگر میرا سر کھلا ہو تو مجھ سے بات کرنا. لیکن اگر میرے سر پر سیاہ کپڑا پڑا ہوا ہو مجھے ٹوکنے کی کوشش نہ کرنا. میرے روم کے اندر کسی کو آنے نہ دینا. عزاداروں یہ کہہ کے امام وہاں سے نکلے. دربار میں آئے. بادشاہ نے برابر میں بٹھایا. بٹھا کے کہتا ہے میں نے آپ کے لیے خاص طور سے انگور منگوائے ہیں. آپ ان کو نوش فرما لیجئے. امام نے کہا مجھے انگوروں کے خواہش نہیں ہے. اس نے کہا مجھ پہ شک کرتے ہیں کہ میں آپ کو زہر دے دوں گا. لیجئے یہ آپ کے لیے اسپیشل آئے ہیں. اس نے زور دیا. امام نے ایک انگور کا دانہ اٹھایا. اٹھا کے زبان پہ رکھا. آسمان کو حسرت سے دیکھا اور بس ایک جملہ کہا پروردگار رضا کی محنتوں کو قبول فرما. دوسرا دانہ اٹھایا
اٹھا کے زبان پہ رکھا. تاریخ نے لکھا زیادہ سے زیادہ 3 انگور کے دانے امام رضا نے کھائے تھے. ابھی بہن سے اترے نہ تھے کہ سینہ کباب ہونے لگا, جگر کے ٹکڑے ہونے لگے. عزاداروں مقتل کا جملہ بتا دوں, امام تاریخ کہتی ہے زہر کا اثر اتنا تھا کہ امام 50 مرتبہ اپنے بستر سے اٹھے, 50 مرتبہ بستر پہ گرا میرا امام. اور یہ کہہ کے تاریخ کہتی ہے گھر سے نکلا, اب بازار دربار سے نکلا, نکل کے اب جو بیت الشرف میں آئے تو غلام نے دیکھا امام کے سر پہ سیاہ کپڑا ہے. غلام نے ٹوکنے کی ضرورت نہیں کی, ایک مرتبہ امام کمرے کے اندر گئے, 50 مرتبہ میرا امام بستر سے اٹھا, 50 مرتبہ بستر پہ گرا. اللہ نے غربت امام رضا کہ تجھا کبھی کا عالم ہے مگر کتنا غریب ہے, ایک بیٹا وہ بھی پاس میں نہیں ہے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, نہ اولاد ہے, اکیلے امام رضا. تاریخ کہتی ہے کروٹیں بدلتا رہا میرا امام, پوری رات تڑپتا رہا. نماز صبح کا وقت ہوا, امام نے آسمان کو دیکھا, سلام آخر میدانیت کو کیا, قفس رسولی سے روح پرواز کر گئی. غلام کہتا ہے میں نے دیکھا اتنے میں اچانک سے کمرے کا دروازہ بند ہوا, پانی کے گرنے کی آواز آئی, پانی گرنے لگا. میں نے محسوس کیا کوئی غسل و کفن دے رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا ایک 6 سال کا بچہ چہرے سے روبو چلانا پٹک رہا ہے. سامنے سے نکلا اور نکل کے کہا میں نے بابا کو غسل و کفن دے دیا. شہزادے کون ہو؟ کہ میرا نام محمد تقی ہے, میں تمہارا امام زمانہ ہوں. جاؤ بادشاہ کو خبر کر دو کہ امام کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے جب اس روایت کو پڑھا میرا دل تڑپ گیا. میں نے کہا مولا یقیناً آپ غریب ہیں, عالم غربت میں شہادت پائی, مگر کم سے کم غسل دینے کے لیے بیٹا تو ہے, کفن دینے کے لیے بیٹا تو ہے. مگر ہائے کربلا کا غریب کہ جب حسین گھوڑے سے گرا سید سجاد بیٹا موجود ہے, نہ کفن دے سکتا ہے نہ غسل دے سکتا ہے. عزاداروں تاریخ کہتی ہے یہ کہہ کے امام غائب ہوئے. نماز جنازہ پڑھ کر امام غائب ہوئے. غلام نے بادشاہ سے کہا امام کی شہادت ہو گئی ہے. بادشاہ نے کہا امام نے کچھ اور کہا تھا, کہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے کہا تھا مجھے زہر دیا جا چکا ہے, میں اپنے نانا کی خدمت میں جا رہا ہوں. امام نے قبر کی نشاندہی میں کی ہے, وہاں قبر تیار ملے گی. عزاداروں اس نے فوراً عوام نے اعلان کیا امام رضا کی شہادت ہو گئی ہے. جو شرکت کرنا چاہتے ہیں شرکت کریں. ایک جملہ کہوں, تاریخ اسلام کا یہ پہلا بنی ہاشم کا جنازہ ہے جو دھوم سے اٹھا. لاکھوں لوگوں نے شرکت کی, لیکن ہائے غریب کربلا کہ جو وہ شہید ہوا تو لاشیں کو دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہے. عزاداروں دھوم سے امام رضا کا جنازہ اٹھا, چاہنے والوں نے شرکت کی, مگر ہائے کربلا کا میدان کہ جب حسین گھوڑے سے گرا آواز آئی اللہ کو حسین نے کربلا, اللہ صبح حسین نے کربلا. بہن نے دوڑ کر بیٹے کے بلایا. سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. یا ابن الزہرا مولا امام رضا سلام اللہ علی مولا امام رضا, سلام اللہ علی مولا امام رضا, سلام اللہ علی مولا امام رضا. یا غریب
معین و ضعفا ہو سلام آپ پہ سرکار میرے مولا رضا مولا مل جائے رضا کی راضی ہو خدا مولا مل جائے رضا کی راضی ہو خدا سید و آقا یا امام رضا سلام اللہ مولا امام رضا سلام اللہ مولا امام رضا آپ کے نام کے سکے کا امامی ضامن میرے بازو پہ بندھا رہتا ہے جو رات اور دن اس کی برکت سے ہوئے کام ہے سارے ممکن مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن دل بر زارا یا امام رضا سلام اللہ مولا امام رضا سلام اللہ مولا امام رضا آپ جیسا نہ ہوا کوئی غریب الغربا آپ کو شہر مدینہ میں بھی رہنے نہ دیا قبر زہرا کی پیغمبر کا بھی روزہ چھوٹا آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا چھٹ گیا کنبا یا امام رضا سلام اللہ مولا امام رضا سلام اللہ مولا امام رضا جس گھڑی چاند محرم کا نظر آتا تھا کربلا والوں کا غم آپ کو تڑپاتا تھا اور ماتم سے گئے بات پٹا جاتا تھا آہ کرتے تھے تو یہ عرش بتھراتا تھا آہ کرتے تھے تو یہ عرش بتھراتا تھا روتا تھا کعبہ یا امام رضا سلام اللہ مولا امام رضا سلام اللہ مولا امام رضا آپ کے جیسا ہوا کوئی غریب الغربا آپ جیسا نہ ہوا کوئی غریب الغربا آپ کو شہر مدینے میں بھی رہنے نہ دیا قبر زہرا کی پیغمبر کا بھی روزہ چھوٹا آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا چھٹ گیا کلبا یا امام رضا سلام اللہ مولا امام رضا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلا جدک و ابیک السلام علیکم وعلا امک و اخیک السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا ایہا المدفون بعرض دوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان الامان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان
عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة. कितना